بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم صدیوں پرانی ایک پر اسرار تنظیم یا ایک پر اسرار مذہب کے بارے میں آپ حضرات سے بات کریں گے۔ دوستو، ویسے تو دنیا میں بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ان تمام مذاہب کا ایک متفقہ اصول ہے کہ انسانی معاشرہ اور دنیا کے انسان سکون اور چین سے اصولوں اور ضابطوں کے تحت زندگی گزاریں، لیکن یہ دنیا کا واحد پر اسرار مذہب ہے جس کی بنیادی تعلیم ہی یہ ہے کہ انسانوں کے خلاف سازشیں کرو اور ان میں افراتفری پھیلائے رکھو۔ اور اس وقت یہ مذہب اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ کے حکمران بھی اس مذہب کو قبول کر چکے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس مذہب کا نام فری میسن یا فری میسنری ہے۔ فری میسن کا مذہب ویسے تو 10ویں صدی ہجری سے بھی زیادہ پرانا ہے، لیکن یہ مذہب 1717 تک مکمل چھپ کر کام کر رہا تھا۔ ان کے نظریات اور کام اتنے چھپے ہوئے تھے کہ لوگ ان کو جادوگروں کا ایک گروہ سمجھتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صلیبی جنگوں میں ایک گروہ عیسائیوں کی طرف سے بہت بڑھ چڑھ کر صلیبی جنگوں کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا تھا، جسے اس زمانے میں نائٹس ٹیمپلر کہا جاتا تھا۔ بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین کر عیسائیوں کے ہاتھ دینے میں اس گروہ کا بہت اہم کردار تھا۔ اس گروہ کی انہی خدمات کی وجہ سے مسیحی لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، لیکن پھر جب انہوں نے بینکنگ سسٹم کی ابتدا کر کے پورے یورپ کی اکانومی کو اپنے ہاتھ کرنا چاہا اور جادو اور اندرونی سازشوں کے ذریعے یورپ کی ریاستوں اور یورپ کی عوام کے درمیان اختلافات برپا کرنے کی کوشش کی تو فرانسیسی بادشاہ فلپ IV نے ان نائٹ ٹیمپلرز کو زندہ جلا دیا۔ اس گروہ کے باقی ماندہ لوگ فرانس سے بھاگے اور انگلینڈ سمیت دیگر یورپی ممالک میں جا کر آباد ہو گئے۔ اگر تاریخ کو ابتدا سے کھنگالنے کی کوشش کریں تو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ تمام نائٹ ٹیمپلرز دراصل قدیم یہودی خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد کفر، شرک اور جادوگری جیسے کاموں میں لگ گیا تھا اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو فرعون کے ساتھ بنی اسرائیل کا یہ گروہ بھی حضرت موسیٰ کی مخالفت پر اتر آیا تھا۔ قارون اور سامری جادوگر کا تعلق بھی اسی گروہ سے تھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے لگے تو یہ لوگ بادل نخواستہ مسلمان بن کر بنی اسرائیل میں شامل ہو گئے، لیکن حقیقت میں یہ لوگ منافق تھے۔ یہ لوگ ظاہری طور پر مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن یہ لوگ عام بنی اسرائیل کے مسلمانوں سے ذرا ہٹ کر رہا کرتے تھے اور ہر خفیہ سازش میں شریک رہا کرتے تھے، جو کہ بعد میں نائٹ ٹیمپلرز کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہی وہ گروہ تھا جس کو فرانسیسی صدر نے ملک بدر کیا اور ان کے بڑوں کو آگ میں جلا دیا تھا۔ فرانس سے ملک بدر ہونے کے بعد یہ لوگ انگلینڈ کے تمام اعلیٰ عہدیداروں، بادشاہوں، ججوں اور فوجی جرنیلوں تک کو اپنے زیر اثر کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ سیاسی اور مالی طور پر مضبوط ہو گئے ہیں تو 1717 میں انہوں نے باقاعدہ فری میسن لاجز کے نام سے ایک تنظیم کا اعلان کر دیا اور دنیا کے مختلف ممالک میں اس تنظیم کے نام سے اپنے دفاتر بھی قائم کر لیے۔ ان دفاتر کو فری میسن لاجز کہا جاتا تھا۔ وطن عزیز میں بھی کراچی شہر میں پریئر ہال کے نام سے ان کا دفتر قائم تھا، مگر اب اس مقام سے اسے کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس تنظیم کی ممبرشپ حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس تنظیم کا ممبر بننے کے لیے بے حد دولت کا مالک یا بے حد علم کا مالک یا کوئی بہت بڑے عہدے کا مالک ہونا ضروری ہے، اور کہتے ہیں کہ اس تنظیم کے اجلاس میں ہر ممبر اپنا چہرہ ڈھانپ کر آتا ہے تاکہ کوئی کسی کو جان پہچان نہ سکے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں عورت کو بے لباس کر کے بازاروں میں کھڑا کرنے والی اس تنظیم میں عورتوں کو ممبرشپ نہیں مل سکتی۔ دوستو، انقلاب فرانس، امریکہ کی دریافت اور جنگ عظیم اول اور دوم پر بھی اس تنظیم کے گہرے اثرات نظر آتے ہیں۔ امریکی معاشی ادارے فیڈرل ریزرو پر اس تنظیم کا اتنا کنٹرول ہے کہ امریکہ اس کی پرمیشن کے بغیر $1 کا نوٹ بھی نہیں چھاپ سکتا، اور دنیا کی اکانومی کا مرکز یعنی وال سٹریٹ آج مکمل طور پر ان کے قبضہ میں ہے۔
اگر دنیا کے حالات کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ اس تنظیم کی ہر طرح کی تیاری مکمل ہے اور یہ اب صرف ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں جس کو یہ لوگ اینٹی کرسٹ کہتے ہیں، اور مسلمان اس شخص کو دجال اعظم کا نام دیتے ہیں۔ اس کے ظاہر ہونے کے بعد یہ تنظیم دنیا پر اپنی حکومت، بادشاہت اور سلطنت کا اعلان کر دے گی۔ شاید ان کی انہی سازشوں کے متعلق اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 میں فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی خفیہ تدبیریں کی اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، بے شک اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔